حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کا بھی مال خرچ کیا پرایا سمجھ کے خرچ کیا، لیکن حضرت ابو بکر کا مال میرے آقا نے اپنا مال سمجھ کر کے خرچ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کو رائے مولا کے اندر دینے کے لیے کہا، تو آپ نے بارہا اس بات کو سنا ہوگا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر لے کر کے پہنچ گئے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا سارا مال لے کر کے پہنچ گئے، لیکن اس پر کبھی غور نہیں کیا ہوگا سارے مال کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سارا مال تو تبھی ہو پائے گا جب سارے کپڑے بھی لے کر کے آ گئے، سونے کا بستر بھی اٹھا کر کے لے آئے، اپنی روٹی پکانے کا توا بھی لے کر کے آ گئے، کھانے کا برتن بھی لے کر کے آ گئے۔ اگر گھر کے اندر کپڑا سلنے کے لیے سوئی سنبھال کے رکھی تھی تو سوئی اور دھاگا بھی اٹھا کر کے لے آئے، یعنی پورے گھر کا جتنا مال تھا سارا مال اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدموں میں جب لانے لگے تو ان کی طبیعت نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میرے بدن پہ کپڑا بھی باقی رہ جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے طلب کیا ہے اور ابو بکر کپڑا پہنے ہوئے اپنے بدن پہ رہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا، اپنے کپڑے اتار کے وہ بھی مال میں شامل کر دیے اور ایک ٹاٹ کو اپنے بدن پہ لپیٹ لیا اور اس میں بٹن بھی نہ لگائے، بٹن بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیے اور بٹن کی جگہ میں ببول کے کانٹے لگا کے میرے آقا کی بارگاہ میں جب پہنچے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جب پیارا سوال تھا تو سیدنا صدیق اکبر نے جواب بھی بڑا پیارا دیا کہ یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ تبھی دیکھا کہ حضرت جبریل امین آئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ سلام کہتا ہے، اور اس کے بعد میں حضرت جبریل امین نے کہا رب فرماتا ہے ابو بکر سے پوچھو کیا اس حال میں بھی تم اللہ سے راضی ہو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ سنا کہ میرا رب مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر کیا تم اللہ سے راضی ہو، تو حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے اور رو کے کہا ہاں میں اللہ سے راضی ہوں، ہاں میں اللہ سے راضی ہوں، ہاں میں اللہ سے راضی ہوں۔ بندہ جب اللہ کی راہ میں سب قربان کرتا ہے تو خدا خود پوچھتا ہے بندے بتا تو مجھ سے راضی ہے کہ راضی نہیں ہے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کا حال تھا۔ میرے آقا نے صحیح فرمایا تھا کہ جتنا نفع مجھے صدیق اکبر کے مال نے دیا اتنا نفع کسی کے مال نے نہ دیا۔ خدا اس سے راضی ہوا وہ خدا پہ کہے قدسی آمین اس کی دعا پہ، زمین پر وہ عرش بری دکھتا گئے، وہ سب سے نرالا وہ سب سے جدا گئے، دعا کے لیے وہ اگر لب ہلا دے خدا اس پہ اپنے خزانے لٹا دے۔ وہ مولا عمر کا وہ عثمان کا مولا، وہ حیدر کا مولا ہے صدیق اکبر۔